رسالت کی عظیم صفتاں بیان ہوئی۔ رسالت کا معنی ہے پیغمبری، ایک دا کلام دوسرے تک پہنچانا۔ بعض اوقات رسالت بول کے نبی دی ایک خاص شان اور صفت مراد لی جاتی، بعض اوقات رسالت بول کے جڑا کلام پہنچایا جاتا ہے اس کلام نو رسالت کہہ لیندے ہیں۔ قرآن مجید سبحان اللہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، رسالتوں کو پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے رسالت کلام علم اللہ تعالی کا کیا پیغام ہے، اس معنی کے لحاظ جڑے بھی پیغام اللہ تعالی کا اگے پہنچاندے نبی ہو گئے، نبیاں دے وارث ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کلام پہنچاوا، کلام جڑا ہوندا ہے وہ پھر جڑا حافظ پڑھدا ہے، جڑا عالم پڑھدا ہے، جڑا وہ کلام اس معنی دے لحاظ رسالت اتنے پائی جاتی، یعنی وہ پیغام۔ سبحان دوسرا ہے رسالت صفت رسول دی، اساں اس وقت اسے تو کلام کریں صفت اور اشتہار والے یہ مراد لیا ہے کہ شان رسالت بیان کرو۔ رسالت بمانا پیغام اور علم، وہ تو سارا قرآن ہے، لیکن ایک رسالت ہے صفت رسول دی، وہ رسول پاک دے نال قائم انہاں نال موجود ہے۔ شان رسالت وہی اس رسالت دی شان بیان کرنی ہے جڑی رسول نال موجود ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اختصاص الہی، وہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک چناؤ ہے، انتخاب ہے۔ وہ انتخاب اور چناؤ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں لوکاں تک پہنچان واسطے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بن جاتی ہے رسالت۔ اگر نبی تک محدود رکھنے واسطے ہوئے تو وہ بن جاتی نبوت۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بھی اپنے واسطے بھی ہوتا ہے نبی واسطے اور دوسرے واسطے بھی ہوتا ہے، وہ پھر رسول تے نبی دونوں بن جائیں گے۔ ہوں ایک ہو گیا خالی نبی، ایک ہو گیا خالی رسول، ایک ہو گیا رسول اور نبی دو میں۔
جس وقت پیغام ایسا ہوئے جڑا صرف دوسرے نال تعلق رکھتا ہے اس وقت اور اس حیثیت نال وہ کلا رسول اس حیثیت سے اپنے واسطے ہے انہوں دی ذات واسطے اس حیثیت سے کلا نبی دونوں تک ہوئے تو رسول نبی دونوں بہر الحیثیات نے اعتبارات نے مختلف لولا الحیثیات لبطلت الحکمہ ہوں اصا اس کی گل کرنی ہے کہ اللہ تبارک و شان رسالت یعنی کیا مطلب کہ نبی رسول وہ صفت بیان کرنی ہے جس صفت نال اللہ تبارک و تعالی اس دا چناؤ کرتا ہے اپنی خاص وحج کی خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خاص وحج اس واسطے آتے ہیں کہ اللہ تعالی دی اونج وحج وہ تو پھر مکھی تے بھی آتی ہے اوحا ربک الی النحل شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحج فرمائی ہوں اس لحاظ بزرگ فرماندن ہر شے کول وحج آتی پئی یعنی اللہ تعالی نے فطرتی طور سے ہر چیز نو بنا کے اس ایک سمجھ دیتی سی ایک شعور دتا سی وہ جڑا سمجھ تے شعور دتا ہے وہ وحی ہے وہ کائنات دے ہر ذرے بول دے پاویں نہیں بولتا جاندار ہے پاویں نہیں جانتا یہ وحی ہر ایک دے کول ہے اسی وجہ نال ہر شے ناطے تے اللہ دی تصدیق کر دی ان من شین الا ویسبح بحمدہ کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی اللہ تعالی دی حمد دے نال او دی پاکی نہ بیان کر حمد دے نال پاکی ایک ہوندی ہے تسبیح ایک ہوندی ہے حمد تسبیح دا مطلب ہے ہر عیب تو پاک ہے اور حمد دا مطلب ہے ہر کمال دا مالک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ پاک ہے اور اس کی حمد ہے حمد مانا ہوتا ہے تعریف تعریف کا مانا ہوتا ہے ذکر خیر ذکر خیر یعنی جس کی تعریف کرنی اس دیاں خوبیاں وہ دے کمالات بیان کرنے یہ حمد چاہ جاتا ہے جو کچھ او دے کمالات اور او دی شان دے خلاف ہے اس تو پاک سمجھنا اور او دی پاکی بیان کرنی یہ مطلب بن جائے گا تسبیح فلانا فلانا یار صفتہ رکھنا سخی ہے سونا ہے غیرت والا ہے فلان یہ ہے یہ حمد یار فلانا بخیل نہیں کنجوس نہیں بغیرت نہیں بےمان نہیں یہ سمجھو میں جی میں پاکی پہ بیان کر دو اس کی جب خدا پاک دے بارے ان کرو گے تو اتنے آخان گے وہ تسبیح مخلوق دے بارے جدو کرو گے تو اتنے تسبیح کا لفظ نہیں بولنا حمد تعریف تعریف دونوں چیزیں سمجھ آ گئی کہ نہیں تسبیح اور حمد اللہ تعالی نے ہر چیز وال انج دی وحج کی کہ ہر چیز دا ذرہ
کئی آدھے زبان حال نال، لیکن اولیاء صوفیاء دا اتفاق اس گل دے کہ وہ زبان قال ہوندی۔ حال دا مطلب یہ ویکھیا دوسرے نو رب یاد آ، یعنی او دی حالت ویکھ گیا دوسرے نو رب یاد آوے، آخو پا کے یہ ہو گئی تسبیح حال والی۔ ایک ہے قال والی کہ سنے اگلا کہ پتھر بھی تسبیح کرتا ہے۔ سارے تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سمجھ نہیں آئی؟ جڑے تساں اساں یا ظاہری علماء نے جڑے سنتے نہیں انہاں چیزاں نو، جڑے وہ صرف ویکھدے نے، وہ کہندے نے جدو اساں پتھراں تو ذرات تو درختاں تو سنتے نہیں تو یہ مطلب ہے انہاں دی تسبیح حالی ہے، خالی نہیں۔ جڑے حضرات ہیں دل والے پیر باہو ورگے، وہ فرماندے نے کہ ہر شے بول دی اللہ پاک دی تسبیح کر دی۔ سمجھ نہیں لگی؟ تسبیح کر دیے لیکن قصور صرف ساری سمجھدا ہے۔ اس واسطے سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، غوث زمان سن، مصر دے ان پڑھ سن، آپ فرماندے نے الابریز شریف اپنے ملفوظات طیبات آپ فرماندے نے کہ کئی بار مینوں استنجا کرنا اوکھا ہو جاتا ہے کہ پانی دا ذرہ ذرہ اللہ دی تسبیح کر رہا ہوندا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اہل سنت سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ قال والی تسبیح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے نے، میں اس پتھر نو پچھاننا جہد نال میں گزرتا سا میرے کو درود پڑھدا۔ نبی سنتے سن، ہوں نبی دی وراثت ایک لئی یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلم۔ ایک ہو گیا تعلیم والے، ایک ہو گیا تزکیے والے۔ تعلیم والے علماء، تزکیے والے صوفیاء۔ ایک قال والے نبی پاک دی قال اے لے گئے، نبی دا حال باہو سلطان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سید مرشدی۔ قال یعنی جو نبی پاک زبان تو فرماندے سن وہ علماء لے گئے۔ وہ بھی برحق کا انکار کریں گے تو ایمان لگا جائے گا، کیونکہ گل تو نبی دی ہے۔ نبی جو بولے زبان شریف تو قال، جو نبی دے دل شریف دا حال ہے انہوں آخر نے حال۔ وہ قال نبی دی لے گئے علماء تے حال لے گئے فقیر اللہ دے اولیاء صوفیاء۔ ہوں نبی پاک نے فرمایا میں پتھر تو سننا وا، وہ درود بھیج دے، عالم بیان کرتا ہے، قال نو قال چ رکھتا ہے، حال چ نہیں۔ اور جے باہو سلطان ورگا ہوئے وہ کہندا مینوں ہر شے سنیندا پیا۔
رسالت نعرہ تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جو ہے نا فرماندا تن من یار دا میں شہار بنایا تن من یار دا میں شہار بنایا دل وچ خاص محلہ اللہ دل بسو کیتا آن اللہ دل بسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ مینو پیار سنیے او جو بولے ماں سو اللہ ہو پر درد مندان اے رمز پشان درد مدائے رمز پشانی بہو بے گردان سر کھلا چشتی صاحب مفتی فضل احمد چشتی صاحب ثانی سلطان باہو واہ سائیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ درد بندہ یہ رمز پوچھا درد کتنے ہوتا ہے دوسرے لفظ فرمایا دل والا ہوگا تو گل سمجھ آئے گی کہ اللہ تو سوا جو بولتا ہے سلطان بہو آتا میں سننا وا وہ کیویں سنتا بولتا قرآن پاک دی گواہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرہ ذرہ بولتا بزرگ فرماندے نے دیکھو اسی کہنے آ جڑے جانور نے بے زبان نے کہنے کہ نہیں لیکن کیا ہے بے زبان اگر زبان آخو منہ والی وہ بھی انہوں کو ہے جی آخو لغت تے بولی والی بولی بھی انہوں دی ہے صرف گل دے سمجھن دی ہے جی بولی انہوں دی نہیں تے سلیمان پیغمبر نو کیویں سمجھ آئی علم نہ ہو من سے بھائی اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا ہم نے پرندوں کی بولی سکھا دی دس دیتی جڑوا دیتی کنو حضرت سلیمان منطق الطیر
ایک پرندیاں دی منطق ہے، ایک یونانیاں دی منطق ہے۔ پرندیاں دی منطق بولی اللہ فرماندا ہے، اساں سلیمان پیغمبر ہوں آپ دے کول ہر جانور آتا ہے، اپنی عرض گزاردا ہے، جھگڑے ہوندے نے، آپ جانوراں دے فیصلے فرماندے نے۔ خود دعویٰ کیتا ہے جی فلاں ملک کے عہدے تے عورت حاکم ہے اور لوگ جڑے نے مشرک نے، بت پرست نے۔ آپ نے فرمایا دلیل لے کے آ، نہیں تو سزا دیاں گا، سخت سزا دیاں گا جی دلیل نہ لے کے آیا۔ ہن دسو او دا آن کے شکایت کرنا، پاک پیغمبر دا شکایت سن کے دعوے دی دلیل منگنی، او دا جانا اتوں پھر دلیل لے کے آنی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یہ سارا کیویں ہویا ہے جے وہ بے زبان نے تو اللہ پاک نے بندیا رب بزرگ فرماندے نے جیڑے چیزاں تینوں بے زبان دسدیاں وہ تیرے واسطے بے زبان نے، پیدا کرن والے واسطے زبان والی۔ جو ہے بولو بس میرا پتر خلل پوچھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھ نہیں آئی گل؟ ایتھے بٹھا دے، توجہ ہے سنا۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق کرے، جس سے چاہے جیسے نواز دے جو مزاج عشق رسول۔ توجہ میرا سونا، اس واسطے اللہ اکبر، یہ اللہ دا راز ہے کوئی جڑا مخلوق جو رکھیا ہے اور سمجھ انہوں نے آتا ہے جڑے وہ محرم راز ہوں، ساڈے ورگا محرم راز نہیں۔ تا کر کے بزرگ فرماندے اللہ پاک دے فقیراں دے حال دے اوتے طنز نہ کرو، تنقید نہ کرو، انکار نہ کرو۔ نہیں سمجھ آتی کہ آکھو او جانن تے انہاں دا رب جانے، انکار نہ کرو، یہ بندہ ماریا جاندا ہے، کیونکہ انہاں دی گل جڑی ہے او اسے مالک دے راز دی ہوندی تے ات دی ہوندی، او محرم راز ہوندے نے، تاں کر کے سمجھ لگی گل۔ تو ہن جے واہج عام دی گل کریے تو پھر ہر ایک کے تو گل پہ کرنے واہج خاص دی، واہج خاص کیڑی ہوتی ہے جے نال شریعت بنتی، جائز ناجائز، حلال حرام بنتا ہے۔
یہ جڑی واہ یہ واہ خاص ہے، یہ شرط ہوتی شرط نبوت اور رسالت واسطے، لیکن اتنا ضرور ذہن چ رکھنا کہ نبوت دی حقیقت وہ چناؤ ہے، انتخاب ہے کس طرح دا کہ اللہ فرماوے تو میرا نبی ہے، تو رسول ہے، صفت کلامیت، نبوت صفت کلامی، اللہ فرماتا ہے تو میرا نبی، اختصاص اور چناؤ ہو گیا، نبوت یہ ثابت ہو جاتی جدو اللہ فرماوے کسی نے تو میرا نبی تو میرا رسول۔ ہوں یہ جڑا وہ فرمان ہے یہ واہ کہ تو میرا نبی تو میرا رسول، ان دا اختصاص اور چناؤ اور ان دی واہی جڑی ہے نا یہ ہوتی ہے حقیقت نبوت، حقیقت نبوت اور رسالت عیب۔ ہوں اگوں دوسری واہیاں یہ پھر اس واسطے شرط ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان آخو کہ واہج ثبوت نبوت واسطے شرط بالکل بجا ہے، لیکن ایک نبوت دا ہمیشہ رہنا، رسالت دا ہمیشہ رہنا، ایک کے مل جانا ایک کے ہمیشہ رہنا، ملتی انہاں لفظاں نال ہے تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے۔ نبی فرمایا سونو علم ہویا ہے کہ رب مینوں کہہ رہا تو نبی، اس نال وہ نبی بن گیا۔ رہا مسئلہ نبوت دے ہمیشہ رہن دا، او دے واسطے یہ واحد شرط نہیں، اس دی وجہ یہ کہ نبی فوت ہو جاوے تاوی نبی، ہن او دے کول حلال حرام جائز ناجائز دی واحد نہیں ہوندی، لیکن وہ ثبوت نبوت ہو گیا ہے کس نال کہ تو میرا نبی۔ سمجھ نہیں لگی؟ اسے نال عقیدے والے اسے نال نبوت ثابت ہو جائے، رسالت ثابت ہو جائے۔ نبی نو علم ہونا ہے، اللہ بیان فرمائے گا، نبی نو علم ہونا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالی نے جس وقت باب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پشت آپ دی ساری اولاد کڈی، اے ایک توجہ ذرا ساری اولاد کڈی تو فرمایا الستو بربکم، ایک میثاق اے ہے، علماء فرماندے ہیں ایک میثاق نبیاں دا، وہ ہے پہلو اتے فرماندا ہے میثاق النبیین، نبیاں دا میثاق، ایک عام خلائق دا ہو گیا، وہ دشمن سجن سارے سن، انہیں آخیا الستو برب، انہیں فرمایا الستو بربکم، انہیں آخیا بلا، کیوں نہیں ساڈا رب؟ ایک اس ذات پاک نے میثاق لیا نبیوں تو، ہوں جس وقت نبیوں تو لیا میثاق تو اس نے فرمایا میثاق النبیین،
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. وہ میثاق شریف صرف نبیاں دا سی، عہد نبیاں تو لیا ہے. بھاویں لیا ایک دوسرے کی تصدیق دا تے بھاویں لیا پاک محمد کریم تے ایمان لیا دا قول دو نے. مولا علی فرماندے نے نبی پاک دے بارے لیا تو اوتھے اللہ تعالی نے فرمایا میثاق النبیین، نبیاں تو عہد لیا ہے خطاب نال. فرماندا ہے تساں اے نبیو تواڈے کول میری کتاب حکمت آوے دینی ہے تانوں میں تے پھر تواڈے کول رسول آوے. ہن دیکھیا جے غور فرمایا جے جس نے فرماندا ہے پیا میثاق اے نبیو کتاب فرما رہا ہے اے نبیو، نبی سن رہے ہیں اللہ تعالی نو جواب دیندے نے. اللہ تعالی انہاں تے یہ سوال فرماندا ہے وہ جواب دیندے نے. اللہ مطالبہ فرماندا ہے وہ قبول فرماندے نے. تو جس وقت اللہ فرما رہا ہے نبی ہو اور سن رہے ہیں ہو تو نبیاں دی نبوت تو اس لیے ثابت ہو. سمجھ نہیں لگی. ہوں آ گئی گل ظاہر کرن دی. توجہ نہیں فرمائی قاضی ظاہر کرن دی. جدو ظاہر کرن دی واری آؤں تو کسے نو آخد بچپنے میں ظاہر کر دو، کسے نو کہندا 40 سال تو بعد ظاہر کر. جی واری آوے حضرت عیسیٰ پیغمبر دی تو فرماندے نے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جھولے پہ جھولے تھے آپ موجود نے بچپنے میں ماں دا دودھ پیون دا حال ہے. اس حالت فرماندے نے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مینو اللہ تعالی کتاب دیتی اور مینو نبی بنایا. حاضرین نہ کتاب ویخ دیں نہ انہوں کی نبوت ویخ دیں. فتوحات مکیہ شریف شیخ اکبر دی پئی اس کے اندر آپ فرماندے حاضرین کو ایک گل غائب سی کتاب ملن دی اور نبوت. نبی حضرت عیسیٰ دے کول حاضر سی، آپ ویخ رہے ہیں وہ نہیں ویخ رہے. آپ ویخ رہے ہیں میرے کو کتاب بھی ہے میں نبی بنیا ہوں. آپ ویخ رہے ہیں حاضرین جڑے دوسرے سن وہ نہیں ویختے. معلوم ہویا نبی دی نبوت کول ہوئے دوسرے نہ جانتے ہون تو انہوں نے نہ جاننے نبی دی نبوت فرق نہیں ہوتا. مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مفتی فضل احمد چشتی صاحب. جو ہے ارے بھائی یہ کسی نے نہیں لکھا کہ نبی دی نبوت کے ثبوت واسطے دوسرے کا جاننا ضروری ہے. نہیں، نبی کا جاننا ضروری ہے. نبی جانے میں نبی ہوں، بھاویں دوسرا کوئی جانے تے بھاویں
سارا بناوے 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 توجہ سونا سونا چپ کر دیا وہ بنا تو اس رات کا کام دل چند کی توجہ سنا تو کوئی 40 سال تو بعد توجہ کوئی 40 سال تو بعد ظاہر کرتا ہے کسے بچپنے کر لیا ادھر امر آیا انج دا ادھر امر آوے 40 سال تو بعد ظاہر کرن دا تو ظاہر ہے گل سمجھا نہیں لیکن صدقے جاواں انہاں ظاہر فرمایا انہاں دے لفظ کی نے وجعلنی نبیا مجھ کو نبی بنایا تو سونے دے لفظ کی نے سید الانبیاء نے کی لفظ نے وہ فرماندے کون تو نبی کون تو نبی میں نبی تھا آدم منجدل بین الروح والجسد روح اور جسم کے درمیان حالے سن نہ روح شریف جسم میں پئی نہیں جسم شریف کا پتلا تیار ہو رہا ہے میں اس وقت نبی تھا ہوں بزرگ فرماندے لطائف المعارف امام تقی ابن رجب حنبلی دی تقی الدین سبکی دا رسالہ ہاں جی اور دیگر سیرت نگار حضرات جو پہ لکھ دیں اور شیخ اکبر وغیرہ ورگے وہ دی میں گل کو سمجھانا بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ ادھر ویکھو کی دعوی فرمایا میں اس وقت نبی تھا وہ فرماندے حال ہیں چار حال 4 مرتبے نبی پاک دو ایک مرتبے پہلا مرتبہ علم ہے اللہ کے علم میں نبی تھے دوسرا مرتبہ خلق دا پیدا کرنا روح شریف پیدا ہو تیسرا اس روح نو نبی لکھن دا چوتھا نبوت والی صفت دے کے رنگ چڑھا کے پھر آپ دسنا تو نبی ہے اور فرشتہ نو آخنا نبی خاتم الانبیاء توجہ نہیں فرمایا 4 مرتبے توجہ ہے پہلے علم اللہ تعالی دے علم دوسرے روح شریف پیدا ہو پھر فرمایا لکھا گیا یہ خاتم النبیین پھر فرشتیاں دے اگے ظاہر کیتا گیا نبی پاک نو اس صفت مبارک نال متصف کرن تو بعد پھر نبیاں دے اگے اپنا ملائکہ دے اگے ظاہر ہویا انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم دی ارواح دے اگے ظاہر ہویا کہ اے خاتم النبیین اللہ نے فرمایا بزرگ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے پے اللہ تعالی نے جڑا فرمایا قلم نو لکھ جو ہوا جو ہوگا ہوں جو کائنات تھی وہ تو جو ہوگا تو ہویا کی سی فرمایا وہ وہی روح محمد سی نبوت رنگی گئی ہے جو فیض نو مل گیا لکھ دے توجہ بھائی اچھا ہوں اتنے گل سمجھو کہ یار
امت نبی نو تے ملتی پئی ہے 40 سال تو بعد، تے نبی کیویں پہلو؟ اتنے دو بزرگاں نے گل لکھی، مثال دینا اس نال مثال ہی بزرگاں دیتی ہے، دو دلال گل سمجھا نہیں؟ کوئی بندہ آخر کسی نے یار میں اپنی بچی کا نکاح کرنا، کوئی جوڑ کا رشتہ ویخ کے تے نکاح کر دے، میری طرفوں تو وکیل بن گیا، اجازت دے۔ جس وقت اس نے یعنی باپ نے اس شخص نو آخیا میری طرفوں تو میری بچی دے نکاح دا وکیل بن گیا، جس لے جوڑ دا رشتہ لبھی اس لے کر دے۔ ہوں وہ جوڑ دا رشتہ لبدا رہندا ہے، انہیں تاریخ دیتی ہے کہ فلاں تاریخ نو تو جوڑ دا رشتہ لب جاوی تے کر دے۔ وہ جوڑ دا رشتہ لبدیاں لبدیاں فلاں تاریخ ہوندی، اس تاریخ نو نکاح کردا ہے۔ گل سمجھا نہیں؟ ہن وکیل او بنیا اس وقت جس وقت انہیں آخیا ہے کہ میری دھی دا رشتہ کر دیں جس لے جوڑ لبے۔ ہوں گل اگوں جوڑ لبن دی صرف رہ گئی، وکیل وہ بن گیا۔ نبی فرما توجہ دو، وکیل بن گیا لیکن او دی وکالت دا اظہار جس لے جوڑ لبے گا ہو جائے۔ کسے آخیا میرا ہے ڈنگر ہے تو ویچنے، جس لے کوئی خریدار لب جائے، جس لے خریدار لب ہوں وکیل وہ بن گیا، جس لے لبے گا اس لیے انہیں زہر کر دیتی۔ او شان، وہ حیثیت، وہ مقام، وہ مرتبہ جیڑا ان اتوں لبا ہے ظاہر انہیں اس لیے کیتا ہے لبا۔ امام لوگ فرماندے نا اللہ تعالی نبی بنا چڑیا، ہوں اگوں جوڑ پینا سی، صرف جوڑ چاہیے سی، جوڑ امت صدیق اکبر فاروق اعظم جس نے جوڑ میدان چاہیے نبی اپنے اور سے شان نو دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ شفیع صاحب۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ وذل اعداؤہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہوں سجنا یہ گل تے سمجھ لئی، ہوں گل یہ شان رسالت بھائی یار جسم رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے یا روح ہوتی، اصل روح ہوتی، یہ صفت شانہ روح دیا، لیکن جس وقت ظاہر ہوتی ہے امت اس وقت جسم دے وسیلے نال ظاہر ہوتی، زبان بول دی، زبان جسم دے نال یعنی اظہار جسم نال امت دے سامنے، تے صفت کے لیے روح دی۔
او مبارک روحاں بزرگ فرماندے صدقے جاواں او مبارک روحاں انہاں واسطے جڑا جسم بندا ہے او تھاں وہ روح مبارک واسطے جسم بنیا وہ ایویں عام ہر جسم واسطے روح نہیں ہوں وہ واسطے جسم مبارک بھی خاص بنتا پھر وہ روح شریف آئی پھر ہن اتوں جڑا پیغام آندا ہے وہ خاص روح شریف دا انتخاب ہویا اللہ تعالی فرماندا ہے قرآن مجید دی جڑی آیت پڑھی کہ او پیغام او اللہ تعالی دا خاص جدو آندی ہے خاص وحی وہ پھر تک کے آندی ہے کہ وہی نے جنہاں دا انتخاب ہویا ہے اس روح شریف کے اندر ایک خاص صلاحیت کہ ہن وحی اتوں جڑی آوے ایتھے آوے کیوں باطنی طور پہ نبوت نالوں متصف ہوندی ہوں وہاں جو شریعت والی چاہیے وہ واسطے اس جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جس جگہ کے اتنے روح شریف موجود ہوندی وہ روح محل تھان اس واسطے یہ قرآن مجید نے فرمایا جسے کافر کہندے نے اساں اس لیے ایمان لے آواں گے جسے جو تینوں ملتا وہ سانو ملے جو تینوں عطا ہویا وہ سانو عطا ہوئے اللہ تعالی نے انہوں نے جواب دیتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ بہتر جان دے اس ذات نے اپنی رسالت کتنے رکھنی ہے کی مطلب تسا بھاویں جوان جے بھاویں بڑے چودھری جے بھاویں مالک جے بھاویں زمیندار یا رسول اللہ جو ہے قربان جاواں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالی بہتر جاندا ہے اپنی رسالت کتھے رکھنی ہے کیڑی تھاں انہیں بنائی ہے کافراں نوں یہ بھلیکا لگدا سی وہ یہ سمجھدے سن اساں بھی رسول بن سکنے ہیں اساں بھی نبی بن سکنے ہیں اللہ تعالی نے انہوں نے دسیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ یہ ہر ایک دل کا کم نہیں یہ خاص دل تے خاص روحاں بنیاں نہیں توجہ ذرا صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک گل کراں نبی تے نسیان بھلیکا ہو سکتا ہے صاحب ہو سکتا ہے نبی پاک نماز دے اندر بھول گئے سجدہ صاحب فرمائے سبب کی سی ادھر نہیں جاندے جی میں کوئی بیماری لگ سکتی ہے بخار آ جاتا ہے نبی نو بھی آ سکتا ہے غیر نو بھی آ سکتا ہے ایک ہوندے نے عوارض ایک ہوندے نے رذائل انسان دے عوارض نبیاں نو آ جاندے نے پر انسان دے رذائل نہیں آؤندے کیا مطلب انسان دیاں گندیاں صفتاں تو نبی پاک ہوندے مگر انسانی عوارض جڑے سب نو نیک بد تکلیف جڑی ہوندی ہے نیک بد ہر کسے نال آ جاندی اللہ وحدہ لا شریک مولا وا انہاں نو کہندے نے عوارض لواحق انسانی عوارض انسانی نہ تو نبی پاک نے نہ نبی دی شان دے منافی ہے بلکہ اے نبی دی شان دے مطابق اس واسطے کہ اللہ تعالی دسنا چاہندا ہوندا ہے اے لوگو ہے تے انسان نے
ہے انسان نے. دیکھو جڑا تمہیں بخار آتا ہے انہوں بھی آ جاتا ہے, جو حاجات تمہیں آدی انہوں کئی آ جاندیاں نے. ہے تو انسان نے, لیکن ہوں اگلیاں گلاں دیکھو گلاں کیویں کردے, کام کئی ایویں کرتے ہیں جڑے تساں نہیں کر سکتے. سمجھ جاؤ ہے تو انسان نے مگر کسے رحمان دے آئے نے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, مفتی فضل احمد چشتی صاحب مگر کسے رحمان نال, مگر رحمان نال خاص تعلق رکھنے والے نے, تواڈے رب نال خاص تعلق رکھنے والے نے. اس واسطے وہ کم کرتے ہیں, اس واسطے وہ گلاں کرتے ہیں جڑیاں تساں نہیں کر سکتے, جڑے کم تساں نہیں کر سکتے. دیکھو بھول بھی جاندے نے, بھلیکھا انہاں نوں بھی لگ جاندا ہے, لیکن دیکھو جدوں گلاں کردے نے دین پاک دیاں سمجھ جاؤ اللہ تعالی دا پیغام دین والے سچے لوگ نے. ادھر ویکھ یہ اپنے آپ نہیں بول دے, وہ بولن والا انہاں نوں بلاؤں گا. توجہ, انہاں نوں نہ رب سمجھیا جے نہ اپنے ورگے سمجھیا جے. رب اس واسطے نہیں بھلیکھے دوے پاک نہیں, تکلیفاں دے پاک نہیں, وہ تو رب جڑا پاک ہے. پر اپنے ورگے نہ سمجھا جے, جڑا فرق وچ رکھیا ہے اس فرق نو ضرور سمجھیا جے. وہ کی ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد. انہاں وال وحی آندی ہے, جڑی خاص وحی آندی ہے وہ بھی بدن والے تواڈے تو وکھرے نے, تواڈے جیسے نہیں. تسی انہاں دا ظاہر نہ ویکھیا جے, انہاں دا اندر ویکھیا جے. اندر انہاں دا میں جاننا وا, تاں کر کے میں انہاں نوں چنیا ہے. مصطفیٰ واصطنعتک لنفسی, اے موسیٰ میں تینوں اپنے واسطے بنایا. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. وہ چنیا ہے, اللہ تعالی نے چنیا ہے. توجہ فرماؤ, یہ چناؤ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک دا نظام ہے کائنات دا. اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی جنساں پیدا فرمائیاں, کئی انواع پیدا فرمائیاں, کئی قسماں پیدا فرمائیاں. ہاں جی کئی قسم دے ہاں جی طبقات تینوں نظر آؤ گے, درجے نظر آؤ گے. ہاں جی انہاں طبقیاں میں پھر درجہ بندی اس ذات پاک نے رکھی ہے. ہاں جی اینو کہندے نے امامت دا نظام. ہر طبقے وچ کوئی نہ کوئی اچھی شان والا ضرور ہونا ہے, وکری شان والا ضرور ہونا ہے. جی اپنے نظر مارے, اپنے نظر مارے تو ایسے ایک چھوٹا جہان رب العالمین دا ساڈے اندر بھی اس ذات پاک نے ان کا نظام جوڑیا ہے. آزا بنائیں, ہڈ بت بنائیں, اجزاء بنائیں, آزا بنائیں, مگر انہاں دے وچ بھی ایک اللہ تعالی نے درجے رکھے نے. ہاں جی سر دا درجہ ہو رہے, پیراں دا درجہ ہو رہے, زمین آسمان دا فرق سجنا. ہاں جی لیکن ایک ایسا بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے جڑا سارے بدن دا سردار ہے, انہوں دل آکھدے نے. الا ان فی الجسد لمضغہ, فرمایا جو چنگا ہو جائے حصہ تو سارا جسم چنگا ہو جاتا ہے, سارا بندہ چنگا ہو جاتا ہے. اگر وہ گندا ہو جائے سارا جسم گندا ہو جاتا ہے. وہ دل جڑا سارے بدن کا سردار اینو آخ امام توجہ, اینو آخ امام الاعضاء, امام الاعضاء. شیخ اکبر فتوحات مکیہ لکھتے ہیں اے امام الاعضاء, اللہ تعالی نے سارے اعضاء دا سردار اینو بنایا ہے. اس طرح اگر آئے گا اس جہان کے اندر جڑا ظاہر تیرے سامنے پیا ہے تو پھر جناب جی اس جہان کے اندر تو اگر جمادات نو ویکھے گا, جمادات نو جڑے حرکت نہیں کرتے جی زمین پتھر معادن وغیرہ انہاں چیزاں نو ویکھے گا تو انہاں کے اندر بھی اللہ تعالی نے درجہ بندی رکھی. ایک ویکھ, ایک پتھر ایسا ہے, ایک پتھر ایسا ہے جڑا سارے پتھراں دا سردار جنوں ہیرا آکھدے نے. کانا دے وچ جو سونا ویکھے تے آلہ کان سونا پیا امام ہے.
سونا سونا انہاں معدن وچ امام ہے، حجریات پتھراں وچ ہیرا امام ہے، عناصر اربع 4 نے، اگ پانی ہوا مٹی انہاں وچ پانی امام ہے۔ بزرگ آلہ اللہ تعالی نے وہ ساری کائنات بنائی ہے، پانی دنال ہی بنی پئی ہے۔ توجہ فرما، صدقے جاواں اس ذات کریم دے نظام تو اگر اتنے نظر مار آسماناں تے تو ایتھے جڑے کواکب تے ستارے سیاریاں دا نظام کا دسدا ہے، اے دے اندر کوئی چھوٹے وڈے پھر چن ویکھے گا تے اس تو وڈا جو سارے دا سردار امام ویکھے گا تے سورج درجہ بندی طبقات کے اندر اللہ تعالیٰ طبقے بنا بنا کے درجہ بندی رکھی ہے۔ کیوں یہ پتہ لگتا ہے یہ اپنے آپ نہیں بنے، جی اپنے آپ بنتے تو سارے ایک جا بن جاندے، کوئی بناؤ والا ہو جن کسی نے گھٹایا کسی نے بڑھایا۔ نعرے تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اسلام، شیر اسلام۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اس بناؤن والے ذات پاک نے اپنی وحدانیت واسطے ترتیب رکھی ہے، ترتیب رکھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ہر جنس کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی اعلیٰ ہے۔ پھر اعلیٰ تو اعلیٰ ذات حق فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے تو علم والا ہے، درجہ بندی ہے۔ سن کے جاواں توجہ فرما، اسی طرح اگر ویکھے گا تو انسانی طبقات کے اندر بھی یہ امامت دا درجہ بندی دا نظام ضرور نظر آئے گا۔ قربان جاواں، قرآن مجید آسمانی کتاباں 4 نے لیکن 4 دی سردار کون؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید پھر درجہ بندی رکھ دیتی ہے، اس قرآن کا بھی دل ہے، جی بندے کا دل ہے، قرآن کا دل کون ہے؟ سورت یاسین مبارک قرآن کا دل ہے، حالانکہ کلام الہی ہے، مخلوق ساری رب دی ہے، کلام سارے ہی رب ہے، پر کلام کی درجہ بندی فرما دیتی ہے، ایک دل بنا دیتا ہے قرآن کا، وہ افضل ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اسی طرح جب آئے گا انسانوں کے طبقے میں جدو آئے گا اللہ تعالی نے اتنے بھی وہی مراتب رکھے نے، درجات رکھے نے۔ ہاں جی، ونڈ کی ہوئی ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی سب تو بڑا ہے۔ صدقے جاواں جی آئے گا ادھر ویکھ نبیاں کے طبقے میں آئے گا تو چھوٹے درجے کا نبی تو میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کیڑا ہے، مگر اتنا ضرور آؤ جی نبی دس گئے، خدا بلائے، نبی فرمائے، پتہ لگ گئے ہر نبی منگیا ہے، سید الانبیاء امام الانبیاء محمد پاک۔ سونا توجہ ہے، ادھر ویکھ سجنا، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل ہر نبی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جھولے نے اپنی نبوت کا جو اعلان فرماندے نے تو نال اے بھی اعلان فرماندے نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ توجہ ہے، درویش پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام مبارک دسنا، 2 مبارک ناماں دے وچوں ہی میں کڈ دینا۔ پاک نبی ورگا نہ آسماناں وچ نہ زمیناں وچ۔ کیوں؟ ادھر ویکھ توجہ فرما، اللہ تعالیٰ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے نے، آپ فرماندے نے بشارت دیندے نے، جھولے وچ پہ بشارت دیندے نے، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ۔ آپ آئے کتوں سن؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو آئے، نفخہ جبریل نال پیدا ہوئے،
نفخہ جبریل نال پیدا ہونے والا پیا نام دس بیان تو پہلو احمد بولو احمد بولو آسمان تو آیا احمد نام لے کے آیا تے زمین والے نام پایا محمد پایا احمد محمد احمد کا مانا ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں آسمان میرا نام احمد ہے زمین تے محمد ہے ادھر احمد کا مانا ہے سارا تو ود اللہ کی تعریف کرنے والا محمد کا مانا ہے سارا تو ود جی دی تعریف ہوئے تے بس یہ سارے کمالات آ گئے جے رب سونے دیا شانہ ظاہر کرن پہ آوے تے ایدے ورگا کوئی نہیں جے رب شانہ ایدے وچ ظاہر کرن پہ آوے تاوی ایدے ورگا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تشہید میلاد النبی مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام شیر اسلام توجہ نہیں فرمائی احمد سب نبی حمد کرتے آئے تعریف کرتے آئے پر جیڑی تعریف پاک محمد نے رب کی کی تو قیامت نو کرنی وہ کسی نے کی حضور فرماندے نے اتنے بھی پتہ اللہ اکبر احمد بہت تعریف کرنا سب تو زیادہ بہت پسند کرنا اس میں تفضیل کا سیدھا ہے مبالغے کا نہیں یہ مانا ہے نہیں کرنا بہت حمد کرنے والا نہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا تو جب سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں ہر نبی کی لیکن دنیا جی میں نبی پاک نے اللہ کی حمد کی ہے نا ہوں اس نقطے نو سمجھو یہ کیویں اگر ہوئے زبان دی گل سونے نبی دی زندگی شریف ہے 63 سال دی نوح علیہ السلام دی 1000 سال دی 10 ذکر اللہ دا حمد رب دی اگر کمیت کے لحاظ سے دیکھو مقدار کے لحاظ سے تو اتنے تو زیادہ پھر کیونکہ 1000 سال تعریف ہو رہی احمد ہے وقت انہوں کا لمبا ہے تعریف انہوں کی زیادہ کی وجہ احمد کیوں ہے بزرگ لکھا ہے توجہ انہوں نے اولیاء کاملین دے بارے لکھا ہے کہ جس نے روح فقیر اللہ دا اپنی صاف کر لینا رب دے نور نال رنگیا جاتا ہے رب فرماندا میں او دے کن بن جانا میں او دے ہاتھ بن جانا میں اس وقت نور خدا دل اتریا ہوں او دی روح توجہ دا پہلو کرتی سی اپنے جسم کم پھر کرن لگ پئی دوسرے جسم پر پیر نے کیتی توجہ ایک لاکھ غافل دل اللہ کی یاد مصروف ہو کے ہما وقت دے ذکر لگ ایک توجہ پئی پیر بھی
میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام شریف سنیا ہونا ہے. نقش بندیاں بڑا بڑا بزرگ ہویا ہے. آپ کو ایک شخص آیا, میرے خیال میں خدا بخش صاحب انہوں کا نام سی. انہیں آخیا حضور کرم کرو. آپ نے فرمایا بہ جا. این جنگلی کا اشارہ فرما کے نہ دل آئے تو فرماندے نے اللہ اکبر. دل شریف دے وچوں اللہ اللہ ان جاری ہو گیا کہ اس بندے نو بھی سنی چاہیے تو نال دیا بھی سنی چن لگ پیا. آپ فرماندے نے وہ یار ایڈی اچھی نا ہولی ہولی اپنے چ رکھ تے نال ہی دل صرف اپنے تک رہ گیا دوجے نہ تو سنی. آپ نے فرمایا دیکھے ساڈا تو اتنا ہی کام ہے. توجہ ایک دل دی توجہ دے نال ایک نظر مبارک دی توجہ دے فیض دے نال دل لنگیا گیا. پتہ نہیں اگلے کنیا دے رنگ چھڑتے ہیں. پھر جنہ جنہ کسی کا بھانڈا ہوتا انہیں فیض مل جاتا ہے. اللہ تعالی دی یاد دل لگ جاتا ہے. صدقے جاواں توجہ فرما. کسی نے 10 لاکھ نو رنگیا, کسی نے کسی جنہ کسی دی روح دا فیض ہے. پھر مرشد دی اندر کامل دی روح جسے کامل دی کمال نو پہنچے ایک کائنات وہ ہڈ بت سمجھو بن گیا. کائنات دے وچ دی روح کام کرنا شروع کر دیندی ہے. جے کوئی آکھے سونیا میرا پتر گواچیا فلاں, بس سونے اپنی اکھ مبارک دل مبارک نال توجہ ہی کرنی ہے. وہی روح مبارک اس دے جسم کام کر کے تھک حاضر کر دے. جی میں درویش ہے درویش میری روح میرے ہاتھ سے تصرف پہ کر دی. میرا ہاتھ سے تو آ کے شاید میں فوراً حاضر کر دیتی. کامل دی روح جسے جاگے کام کر دیے جتھے بھی شے ہوے انا تھی کبھی قبلائی اور کدائی لے کے طرف اور سونے تیری اکھ چمکن تو پہلے تخت لے آواں گا. یہ روحانی تصرف توجہ فرماؤ. ہوں سد کے جانا احمد دسنا کیوں احمد ضرور بابے آدم علیہ السلام کو لے کے ہر نبی حمد کرتا ہر فرشتہ حمد کرتا تسبیح کرتا ذکر کرتا مگر پاک نبی احمد نے کیوں احمد نے اس واسطے احمد نے اللہ تعالی نے آپ کی روح روحانی روح بنایا ہے. ہوں ہر روح ذکر کرے گی تو مدد پر کملی والے بھی روح دی ہونی ہے. تا کر کے عرشاں فرشاں دے اوپر نبی دے نال بھی حمد کرنا والا کوئی نہیں. توجہ ہے شیخ اکبر پہ لکھتے ہیں بولو سبحان اللہ. توجہ یہ شیخ اکبر نے انہوں تاجدار گولڑا ورگے جانتے ہیں. ولیرا ولی میں شناسد یہ شیخ اکبر نے تاجدار گولڑا نے جی لکھا میں اجازت کرنا. آپ فرماندے نے انہوں دے والے دے گرامی غوث پاک میران دے کول حاضر ہوئے.
عرض کی تھی سونے میرے گھر بچہ کوئی نہیں. آپ فرماندے نے لوہے محفوظ تے تکیا اتنے تیرا بچہ کوئی نہیں مگر میری کنڈ دے اندر ایک بچہ پیا اپنی کنڈ میری کنڈ نہ لا دے بچہ تین دے دینا. جیڑا بچہ غوث پاک میران دی کنڈ شریف تو ادھر آیا سی او دا نام شیخ اکبر. آپ فرماندے نے وَأَمَّا الْقُطْبُ الْوَاحِدُ فَهُوَ رُوحُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْمُمِدُّ لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ سلام اللہ علیہم اجمعین والاقطاب من حین نشأ الانسان الى یوم القیامہ. قیل له متى كنت نبیا فقال وآدم بین الماء والطین وکان اسمه مداوی القلوب. آپ فرماندے نے کتب ہر دور چ ہے پر انہاں سارے کتباں دا بڑا ایک کتب ہے جڑا رنگ دنیا بنن تو بنیا ہے رنگی دنیا تک رہنا ہے انہیں مرنا ہی نہیں. وہ کی ہے فرمایا روح محمد والممد لجمیع الانبیاء والاقطاب. سارے نبیاں دی مدد اوہی روح کردی اوہی کتب کردے سارے ولیاں دی مدد بھی اوہی کردا ہے. جدوں دے انسان بننے اس وقت لے کے مدد جاری ہے فیض جاری ہے. فقط اتنا ہے اس میں باطن اللہ تعالی دے نام ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی باطن ہے. بزرگ فرماندے نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی دی گربراٹ شیخ اکبر ورگے فرما رہے نے فرمایا اے آیت پاک شان رب دی ہے اللہ تعالی نے یہ شان اپنے نبی بھی ظاہر فرمائی. اللہ تعالی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے نبی پاک ظاہر بھی نے تے باطن بھی نے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. باطن سن تے فیض نبیاں نو دتا ظاہر سن تے امت نو دتا. هو الممد ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا ہوتے کہاں خلیل ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. جو ہے هو الممد لجميع الانبیاء القطب الواحد هو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قطب امدادی ہوتا روحانی لیکن ایک قطب ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر کسی کا امدادی ہے. وہ قطب کون ہے فرمایا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کون؟ توجہ نہیں فرمائی. ادھر دیکھو
ایک عجیب گل ہے جن چاہیے کرن لگا کشش ویکھو حضرت آدم علیہ السلام نو جدو روح شریف پئی حکم آیا فرشتیاں نو اس جدو لے آدم سجدہ کر ملائکہ سجدہ کیتا حکم نہ توجہ ذرا ملائکہ سجدہ کیتا ہے حکم نال اپنی کشش نال نہیں انہاں دا اندر نہیں بولیا یوسف علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے آپ دے والدین آپ دے پراواں توجہ ذرا کدو جدو بادشاہ بنے تے بادشاہاں دی اس وقت ریت سی بادشاہ کراؤندے سن جڑا تخت تے بیٹھدا سی اگلا تعظیم دا سجدہ کردا اوتھے امر آیا فرشتیاں نو سجدے دا جسلے یوسف علیہ السلام دی باری بادشاہی تخت یہ ہوئی یوسف پہلو ملے جسلے واری آئی ہے تخت تے بیٹھے رواج دے مطابق وہ امر ایتھے رواج دے مطابق سجدہ پرانا کیتا ہے جدو اس کتب دی واری آئی ہے جانور سجدہ کیتا ہے نہ امر آیا نہ رواج اندر بولے محمد سجدے صحابہ بیٹھے سن صحابہ تک کیا ہے آخیا حضور ساڈا جی کردا ہے اندر بولدا ہے کرتے ایسا نہ کریے صحابہ دا جی اور سکھ بولیا ہے اساں سجدہ کریے نبی فرمایا نہیں اگر سجدہ جائز ہوں غیر نو میں عورتوں کو حکم کرتا ہوں مردوں کو سجدہ کرتا ہوں توجہ نہیں فرمائی نہیں سجدہ منع فرما دیتا لیکن سکھ اٹھ کشش ہوں جس دے بارے مخلوق خدا یہ سکھ اٹھ پوے یہ احمد تے محمد وہ روکتے رہے نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا آدم نو سجدہ ہوئے یوسف پیغمبر نو سجدہ ہوئے تو نہ ہوئے لیکن گل یہ جناب دی شریعت دا قانون یہ ہے کہ جیڑا کسے بھی فتنے دا دروازہ ہوئے شریعت وہ بھی بند کر چھڑ دی سدے ذرائع فتنیاں دے ذریعہ جیڑا ہے او دا دروازہ ہی بند کر دیو تو سونے مت شیخ دا بوا کھل جائے بوا ہی بند ہو لیکن سکھ ہو گئی احمد محمد
سکھ اٹھے یہ محمد انسانوں کی سکھ اٹھے. ہوں ظاہر بات ہے ایمان نال دسے امام ذہبی اتنے فرماندن موجم شیوخ ذہبی فرماندن جی صحابہ کرام سجدہ کرتے بھی صحیح اجازت ہوتی یا قبر نو کوئی کر بھی دینا ہے تو فرمایا تعظیم کا ہونا ہے کہ خدا سمجھ اجلال اور تعظیم کا ہی ہوگا نا. تو صحابہ کے دل چی سر اٹھی سی وہ تینوں دیکھ گئی دل یہ کہتا ہے کہ تیری تعظیم کریے انج کہ سر تیرے اگے چکا چکیے. توجہ ہے لیکن سجنا یہ نہ سمجھیے چھوٹے درجے میں صحابہ کی گل نانا صدیق اکبر ورگیاں دی گل ہے. اعلی درجے دے صحابہ دل دے اندر توجہ نہیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. کافر مریندے نے نبی دی بشریت ویکھ کے مومن کردا نبی دی روحانیت ویکھ کے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب. جو ہے قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میں تھوڑے جیسا بشر میں تھوڑے جیسا اور بشر جو بشر کہتے ہیں بشریت بشر دائم بادل بشرا انسان کے عوارض میں بادل بشرا جسم ظاہر ہے جسم دے وال نہیں اونج دے جی دوسرے جانوراں دے بدن والاں وچ ڈھکے نے انسان دا بدن والاں تو ظاہر ہے ڈھکیا نہیں ہوں ایویں تا کر کے منطقی آخدے نے جی بادل بشرا یہ ظاہری جسم بشر 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 مثلکم جتھے آئیے بشر ظاہر دی گل اوتھے فرماتا ہے مثلکم جتھے آندی اندر دی گل فرماتا ہے یوحا الیہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. ادھر دیکھ روزہ رکھے نے نہ رات نو کھا رہے ہیں دن نو کھا رہے ہیں مہینہ 2 مہینے لنگ گئے. صحابہ کرام اتباع روزے رکھن لگ پے نڈال ہو کے ڈگ پے جسم ظاہری ویکھن اچے لمے حضرت عمر تو اونٹ تو اچے سن نبی پاک سرکار درمیان نے ایک اور بات ہے بزرگاں لکھیا سیرت نگاراں کہ بھاویں اچیا کھلوندے سن سرکار تے بھاویں نیویں اچے ویکھن پھر اچے آپ لگتے سن. رب نو اینا بھی گوارا نہیں ہویا کہ میرے نبی نو ویکھن اچا لگے آپ تو اونج کرتا یہ ہے ادب. ویکھ حضرت عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا عباس یا کسی آپ تو پوچھا کہ حضور بڑے نے یا تسی بڑے ہو. انہوں نے فرمایا عمر میری زیادہ بڑے ہو عمر میری زیادہ ہے بڑے ہو. ہوں دیکھا جا دیکھو کی گل ہے کہ
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کر رہے سن یوم وصال کرو رات روزن دن روزن مہینے گزر گئے صحابہ دی گال ہو گئے کہ ہوں ظاہر تے اندر دا فرق ہے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں ہوتی سرکار صحابہ بھیج دو شوج آپ فرماندے نے جو کوئی خیر کی بنے ہونا کیا حضور آ کام کیتا فرمایا کم مثلی ایک ہے تواڈے چ کیڑا میری مثل ہے باشرو مثلو کم تے ایو کم مثلی تواڈے چ کیڑا میرے مثل ہن فرق آ گیا باشر آکھنا بشر ظاہر دے لحاظ نال یہ آکھنا ظاہر کے لحاظ سے مثلو کم باطن دے لحاظ نال اتنا فرق کہ عمر ورگے طاقتور بے ہوش ہو گئے حضور فرماندے نے ایو کم مثلی تواڈے وچ کیڑا میرے ورگا ہے یو طعمنی ربی و یسقینی مینوں میرا رب کھواندا ہے رب پیاندا ہے ہوں یہ مطلب تو نہیں کہ رات میں ستیا کو نبی پاک میں اللہ تعالیٰ کھوا سکتا سی پیا سکتا سی وہ مطلب یہ ساری بھی ہوئی نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اصا اس یار نال ہی رچے رہتے ہیں نعرہ تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہے کچھی مڑکا لالوی مڑکا کچھی مڑکا لالوی مڑکا ایک رنگ بہار شراف کو لوٹے مل کرائے فاصلہ سے فرق دیکھنے رب شراف فیصلہ کراؤ وہ دیکھنا یا کسی غوث پاک ورگے دے کول پوچھ لے یا پیر باہو ورگے دے کول جڑے اودے محرم راز نے وہ اندر جڑے اپنا چمکائی بیٹھے تزکیہ والے نے شان رسالت تے وہی جا پہنچ گئے